اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ناظرین کرام، آج کی جدید دنیا کی بزدلانہ ایجادات میں سے ایک ایجاد اولڈ ہوم سینٹر ہے۔ ان بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کی جگہ جو کمزور اور بیمار ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ انتقال کر جائیں۔ ایسے مراکز بنانے کی وجہ اپنی عیاشی کا بے روک ٹوک حصول ہوتا ہے۔ جب انتہا پسندی کا جوڑ آزادی کے نعرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ ہر اس چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے جو اسے لذت اور شہوت تک نہ پہنچنے دے۔ یہ رکاوٹ کبھی میاں بیوی ہوتے ہیں، کبھی نسل اور اولاد ہوتی ہیں، اور کبھی والدین ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنا مطلبی ہے کہ جب تک اس کے والدین اسے خدمات فراہم کرتے ہیں وہ انہیں پسند کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یہ رکاوٹ کبھی میاں بیوی ہوتے ہیں، کبھی نسل اور اولاد ہوتی ہیں، اور کبھی والدین۔ انسان اتنا مطلبی ہے کہ جب تک اس کے والدین اسے خدمات فراہم کرتے ہیں وہ انہیں پسند کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی خدمت کے قابل نہیں رہتے تو وہ ایک پریشانی بن جاتے ہیں، اور اب اس پریشان کن مخلوق کی جگہ گھر اور خاندان سے باہر اولڈ ہوم سینٹر ہو جاتی ہے۔ لیکن بزرگ والدین کے بارے میں قرآن کا نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں دور بھی نہ کرنا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا، اور ان دونوں کے سامنے نرم دلی سے عز و انکساری کے ساتھ بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت اور شفقت فرمائی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں سے 5 آیات ایسی ہیں جن میں والدین کی خدمت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر میں توحید کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو باقی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے مقابلے میں اولین ترجیح حاصل ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس حسن سلوک کی ایک محدود مقدار ہو، مثلا مالی اعتبار سے یا وقت اور دیکھ بھال کے اعتبار سے، تو اگر وہ ایک آپشن کو انتخاب کر سکتا ہو تو وہ صرف والدین کا آپشن ہوگا۔ البتہ شادی شدہ افراد پر بیوی بچوں کے نان و نفقے کے بعد والدین کی مالی مدد ضروری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آیت یہ نہیں کہتی کہ اگر وہ صحیح اور منطقی باتیں کریں تو اف نہ کہو، بلکہ اگر وہ غیر منطقی بات بھی کریں تب بھی آپ کو سادہ سا اف کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تیسری بات، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی والدین کو نہ چھوڑو، یعنی انہیں اپنے سے دور نہ کرو اور انہیں نرسنگ ہاؤس میں نہ چھوڑو۔ چوتھی بات، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ایک پرندے کی طرح جو اپنے پروں کو بچھا کر رکھتا ہے، تم اپنے والدین کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، اور اپنے بوڑھے والدین کے سامنے فرما بردار رہو، یعنی عہدیداروں کی طرح نہیں بلکہ خادموں کی طرح۔ پانچویں بات، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت میں خدا ہمیں والدین کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی دلانا چاہتا ہے کہ تم اپنے ماضی کو یاد رکھنا کہ یہ ساری عاجزی اور خدمات اس خدمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے بچپن میں تمہارے اوپر کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے والدین کا قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔